السلام علیکم میری پیاری پیاری ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت از قلم ہانا خان، قسط نمبر 36۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کے مصنفہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ تو وہیں سواس سے میلوں دور لاہور کے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں کھڑکی کے پاس کھڑے وجود نے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پر اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ اس بھاگ دوڑ بڑی زندگی میں جہاں ہر صبح ایک نئے عزم کے ساتھ شروع ہوتی تھی، وہیں ایک 2 منزلہ بلڈنگ میں اس وقت آفاف ملک کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ ہوا کے دوش پر سلکی شہد رنگ بال اڑتے ایک حسین نظارہ پیش کر رہے تھے۔ سرخ اور سفید چہرے پر دھوپ کی تمازت سے ہلکی گلابیاں سی بکھری تھیں۔ گھنی پلکوں کی چلمن اس وقت بھرے بھرے گلابیاں بکھیرتے چہرے پر سجدہ ریز تھیں۔ شہد رنگ آنکھیں ان پلکوں کی چلمن کے سجدہ ریز ہونے کے باعث سورج کی کرنوں سے چھپی ہوئی تھیں۔ خوبصورت نازک ہاتھ کی مخروطی انگلیاں کھڑکی کی چوکھٹ پر ٹکی تھیں، جبکہ دوسرا ہاتھ کھڑکی پر لٹکے پردے پر ٹکا تھا۔ یہ بلڈنگ گنجان آبادی کے کچھ نزدیک تھی، جہاں ہر وقت چہل قدمی رہتی تھی۔ آس پاس کون آیا ہے یا کون رہتا ہے، یہاں کے رہائشی ہر بات کی معلومات رکھتے تھے۔ کجا کہ یہاں کسی بھی نئے بندے کا رہنا تھوڑا مشکل ہی تھا، وجہ یہاں کے رہائشیوں کی جانچتی نظریں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک یہ محلہ ہر طرح کی بری سرگرمیوں سے پاک تھا۔ اگر ہر بندہ اپنے محلے، اپنی گلی اور شہر کو صاف رکھے، ہر آنے جانے والے کی سرگرمیوں پر نظر رکھے، تو ہمارے ملک کو ہر قسم کی بری سرگرمیوں سے پاک رکھا جا سکتا ہے۔ بس ہر شہری کو اپنے شہری ہونے کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے، ایک ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایک قوم بن کر کسی برائی کے خلاف آواز اٹھائیں گے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے، تو برائی خود بخود اپنے انجام تک پہنچ جائے گی۔ یہ نہیں کہ اگر کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو تماشائی بن کر کسی کی بے بسی کو انجوائے کریں، نہیں، اگر ہم سب ایک مٹھی بن کر ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر ہم زبان، رنگ اور نسل اور فرقے واریت سے نکل کر ایک مسلمان اور قوم بن کر کھڑے ہوں گے، تو کسی میں بھی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی ہمارے حق پر ڈاکہ ڈال سکے۔ آج بھی پاکستان میں ایسے چھوٹے گلی محلے ہیں جہاں یکجہتی ہے۔ اگر یہی یکجہتی پاکستان کے ہر شہر، گلی اور محلے میں ہو تو پاکستان ہر جرائم سے پاک ہو سکتا ہے۔ بی بی جی، آپ کو بڑی اماں کھانا کھانے کے لیے نیچے بلا رہی ہیں۔ ابھی آفاف آنکھیں موندے کھڑکی سے ٹیک لگائے ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرتی آنکھیں موندے خاموش کھڑی تھی کہ پیچھے سے آتی نازیہ نامی ملازمہ کی آواز پر ایک دم سے چونکتی مسکراتے ہوئے سر ہلا گئی، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد مسکراتی شہد رنگ آنکھوں سے اس کے ہم قدم ہوتے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ اماں نصیرہ کا 7 مرلے کا گھر تھا، جس کے پہلے فلور پر آفاف کے ساتھ یمنا نامی ایک اور لڑکی بھی رہائش پذیر تھی۔
یمنا اماں نصیرہ کے ساتھ کافی سالوں سے رہائش پذیر تھی، لیکن اس کی رہائش صرف ایک کمرے تک ہی محدود تھی، جبکہ دوسرا کمرہ بند پڑا تھا جو کہ اب عفاف کی آرام گاہ تھا۔ یمنا کا کھانا پینا بھی اماں نصیرہ کے ساتھ ہی تھا۔ اس فلور پر تقریباً 4 کمرے تھے، مگر بیچ میں دیوار کھڑی کر کے آدھے پورشن کو رینٹ کی صورت اماں نصیرہ نے ایک چھوٹی فیملی کو دیا ہوا تھا، جن کے آنے جانے کا راستہ الگ سے تھا۔ ایسے ہی سیکنڈ پورشن بھی ایک فیملی کو رینٹ پر دیا ہوا تھا، جبکہ گراؤنڈ فلور پر اماں نصیرہ خود رہائش پذیر تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ بیٹا اپنی فیملی کے ساتھ باہر ملک میں سیٹل تھا، جبکہ یمنا اور عفاف کے پورشن کی سیڑھیاں اماں نصیرہ کے برآمدے میں اترتی تھیں، جو الگ سے خوبصورتی سے بنائی گئی تھیں۔ اماں نصیرہ کے برآمدے میں آم کے درخت کے ساتھ ساتھ ڈھیروں پھولوں اور سبزیوں کے پودے بھی کیاریوں کی صورت لگے تھے، جن کی تراش خراش اماں نصیرہ خود ہی کرتی تھیں، مگر جب سے عفاف آئی تھی وہ بھی شوق سے ان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ عفاف اماں نصیرہ کے اس 7 مرلہ گھر تک کیسے پہنچی، یہ بات بھی ایک راز ہی تھی جو صرف اماں نصیرہ اور عفاف کے درمیان تھی۔ ارے بچے آؤ نا، عفاف کو دروازے پر رکتے ہچکچاتے دیکھ کر اماں نصیرہ نے اسے محبت سے پکارا تھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے چہرے کو چھوتی لٹ کو پیچھے کرتے آہستہ قدموں سے آ کر اماں نصیرہ کے تخت پر بیٹھ چکی تھی، جہاں دسترخوان لگا تھا۔ بچے 2 ہفتے گزر چکے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں تم اب بھی ہم سے ہچکچاتی ہو، اماں نصیرہ نے مسکراتے ہوئے کچھ خفقی سے کہا، جس پر عفاف نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں اماں جی، ایسا نہیں ہے، بس ویسے ہی، عفاف نے ان کا ہاتھ تھامتے محبت سے کہا۔ تو پھر بھلا کیا ضرورت ہے یہ کم وقت نوکری ووکری کرنے کی؟ سکون سے رہو، یہاں ویسے بھی بڑے سائیں کا بہت۔ اماں جی، اماں جو ہاتھ نچا نچا کر اونچا اونچا بول رہی تھیں، عفاف نے تیزی سے انہیں خاموش کروایا، جس پر سامنے بیٹھی اماں بھی ہونٹ دباتے مسکرا دی۔ اچھا چلو چھوڑو، ہم نہیں چاہتے کہ بھائی تم باہر نکلو، یہ کام وام کرو، سکون سے رہو جب تک رہنا ہے یہاں۔ ویسے بھی آج کل ماحول بہت خراب ہے، اب میں اپنی اتنی خوبصورت بیٹی کو ایسے ہی اس خراب ماحول میں تو نہیں بھیج سکتی نا، وہ بھی تب جب تمہاری کوئی مجبوری بھی نہیں ہے۔ اماں نصیرہ نے عفاف کے بال سنوارتے محبت سے کہتے اس پر آیت الکرسی اور نظر بد کی دعا پڑھ کر پھونک ماری۔ کبھی کبھی تو انہیں لگتا تھا کہ ان کی ہی نظر عفاف کو نہ لگ جائے، جبکہ ان کے اس انداز پر عفاف نم سا مسکرا دی۔ میں کون سا پیسوں کے لیے کر رہی ہوں یہ جاب، بس دل بہل جائے گا، اور دوسرا خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، فارغ بیٹھی رہوں گی تو لا یعنی سوچوں میں گھری رہوں گی، اچھا ہے نا کچھ باہر نکلوں، ذرا میں بھی تو دیکھوں لاہور کے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ عفاف نے پرجوش سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عفاف ملک سوات اور اسلام آباد چھوڑ کر لاہور میں جا بسی ہے۔ اچھا بھائی تم بچوں سے بحث کرنا ہے ہی بیکار، کل سے جانا ہے نا تم نے نوکری پر، اور وہ تمہاری پڑھائی کا کیا جو تم چھوڑ چکی ہو؟ اماں نصیرہ نے منہ میں بڑبڑاتے نوالا توڑ کر مرغ اور چھولے کے شوربے میں ڈبو کر عفاف کی جانب بڑھایا، جسے عفاف لبوں کو وا کرتے مسکراتے ہوئے کھا چکی تھی۔
ارے اماں جان، پڑھائی چھوڑی نہیں، فریز کروا دی ہے۔ ایک بار سب کچھ صحیح ہو جائے تو دوبارہ جوائن کر لوں گی۔ عفاف نے اماں نصیرہ کا ہاتھ تھامتے لبوں سے لگاتے محبت سے کہا۔ بے ساختہ اسے اپنے بابا جان کی یاد شدت سے آئی تو شہد رنگ آنکھوں میں بھی نمی سی تیری تھی۔ ہاں ہاں، وہی۔ اماں نصیرہ نے آنکھوں پر ٹکا چشمہ درست کرتے سر ہلاتے رخ کچن سے نکلتی نازیہ کی جانب کیا، جو ان کے پاس صبح سے رات تک بطور ملازمہ کام کرتی تھی۔ ارے یہ یمنا بیٹی کیا آج جلدی چلی گئی کام پر؟ اماں نصیرہ نے اوپر پورشن میں دوسرے کمرے میں رہنے والی لڑکی کا پوچھا تھا، جو انہیں صبح سے نہیں دکھی تھی۔ جی اماں، باجی بتا رہی تھی آج وہ یونیورسٹی بھی جائیں گی۔ انہیں کچھ کام ہے، امتحانات سر پر ہے نا، تو کچھ فارم وغیرہ کہہ رہی تھی، اور پھر وہاں سے فارغ ہوتے اپنی نوکری پر جائیں گی۔ اور عفاف بی بی، انہوں نے کہا تھا آپ تیار رہیے گا، کل آفس کی تیاری کے لیے جو بھی ضروری سامان چاہیے ہوگا وہ شام کو آپ کے ساتھ جا کر آپ کو دلا دیں گی۔ شروع کا جواب نازیہ نامی ملازمہ نے اماں نصیرہ کو دیا تھا، جبکہ دوسری بات اس نے عفاف کو دیکھتے کہی تھی۔ ہائے، بڑی محنتی بچی ہے، کتنے عرصے سے دیکھ رہی ہوں، اور کردار تو آئینے کی طرح شفاف ہے۔ اگر جو مجھے ذرا سا بھی اس پر شک ہوتا تو بھلا کیا میں خان سائیں کی امانت کی ذمہ داری اسے سونپتی؟ اماں نصیرہ نے بڑی ہی محبت سے کہتے عفاف کی جانب ایک اور نوالا بڑھایا، جبکہ عفاف نے اپنے منع کرنے کے باوجود بھی اماں کو اپنی بات مکمل کرتے دیکھ کر اپنا سر پیٹا۔ وہ تو شکر تھا نازیہ اپنی بات کہتے واپس کچن میں جا چکی تھی، جبکہ عفاف کو سر پیٹتے اور خود کی جانب روحان سی نظروں سے دیکھتا پا کر اماں نصیرہ نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی، جس پر عفاف ہنس دی۔ پھر وہ واپس ایسے ہی چھوٹے چھوٹے نوالے عفاف کو کھلاتے، اپنے اور اپنے مرحوم شوہر کے محبت کی شادی کے محبت بھرے قصے عفاف کو سناتی رہیں، جس پر وہ کبھی سنجیدہ ہوتے، اپنی شہد رنگ آنکھوں کو حیرانگی سے پھیلاتی تو کبھی کھلکھلا کر ہنس دیتی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے ہی اماں نصیرہ اور عفاف کا یہی معمول تھا۔ اماں نصیرہ عفاف کو کسی بچے کی طرح ٹریٹ کرتی تھیں، جبکہ عفاف بھی یہاں خوش تھی۔ بڑے بابا، عفاف ملک کہاں ہے؟ یہ بات آپ جانتے ہیں نا؟ زریام نے یزدان کے پیچھے پیچھے قدم لیتے مردانے میں موجود یزدان کے کمرے میں داخل ہوتے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ یزدان زریام کی جانب ایک ناگواری بھری نظر ڈالتے خاموشی سے جاتے کھڑکی کے پاس کھڑا ہو چکا تھا، جہاں سے پیچھے بہتا دریا کا خوبصورت منظر صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جو تب تک یزدان کی آرام گاہ بنا رہا جب تک عفاف چھوٹی تھی۔ کون عفاف ملک؟ میں تو کسی عفاف ملک کو نہیں جانتا۔ یزدان نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے بغیر زریام کی جانب دوسری نگاہ ڈالے لا علمی کا اظہار کیا، جس پر زریام نے لب بیچتے یزدان کی پشت کو گھورا۔ عفاف، یزدان خانزادہ کی بات کر رہا ہوں میں بڑے بابا، زریام نے ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ لفظ چباتے ہوئے کہا، جس پر یزدان کے ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ بکھری۔ تو کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں سردار زریام خانزادہ کہ عفاف یزدان خانزادہ کے بارے میں تم کس حق سے پوچھ رہے ہو، اور میں تمہیں اپنی بیٹی کے بارے میں کیوں بتاؤں؟ اب کہ یزدان نے زریام کی جانب رخ موڑتے سوالیہ نظروں سے دیکھتے
پاس پڑی راکنگ چیئر پر بیٹھتے، کندھوں پر ڈالی سیاہ شال کو درست کرتے، کرافٹ سے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھتے، استہزائیہ لہجے میں پوچھا، سلیقے سے تراشی داڑھی، مونچھوں میں چھپے ہونٹوں پر دل فریب سی دل جلاتی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ جبکہ یزدان خانزادہ کے سوال پر زریام نے دانت کچاتے اپنے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ضد اور ہٹ درمی کے معاملے میں وہ ایک بار اپنے بابا جان غازیان خانزادہ کے سامنے جیت سکتا تھا، مگر سردار یزدان خانزادہ کے سامنے یہ ناممکن تھا۔ دشمنوں کو ناکو چنے چبوانے میں ماہر سردار زریام خانزادہ اپنے بڑے بابا سردار یزدان خانزادہ کے سامنے بے بس تھا۔ کیونکہ آفاق زریام خانزادہ میری بیوی ہے۔ زریام نے اب کے سرد سانس لیتے، ایک ایک لفظ چباتے آفاق کے نام کے ساتھ اپنا نام لگایا۔ وہ جانتا تھا یزدان خانزادہ اسے کیوں گھما رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اب کی بار یزدان کے لبوں سے کہکا پھوٹا تھا۔ جبکہ زریام لب بیچتے یزدان کی جانب سرخ نظروں سے دیکھتا رہا، اسے یہ کہکا صاف صاف اپنا مذاق اڑاتا محسوس ہوا تھا۔ دوسری طرف تھوڑی دیر بعد یزدان کے لبوں پر اب کے مسکراہٹ کا کوئی شبہ تک نہ تھا۔ دونوں گھٹنوں پر کوہنیوں کو ٹکائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں باہم پھنسائے، اب وہ سرخ ہوتی سرمئی آنکھوں کو زریام کی سبز آنکھوں میں گاڑے اسے تیز سے گھور رہا تھا۔ حیرت کی بات نہیں ہے سردار زریام خانزادہ، بلکہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ تمہیں یہی نہیں پتا کہ تمہارے نکاح میں موجود عورت اس وقت کہاں ہے۔ یزدان کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی، جبکہ زریام نے یزدان کے لہجے کی سختی کو محسوس کرتے نظریں چرائیں، وہ جو خود کو ہر صورتحال سے بری الذمہ کر چکا تھا، اب ندامت سے نظریں چرا رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اتنا بے خبر ہو سکتا ہوں اپنی بیوی سے؟ زریام نے سب آنکھوں میں مغروریت لیے اتراتے ہوئے یزدان کی جانب قدم بڑھائے کہ اس کے مضبوط قدموں کو لڑکھڑانے پر مجبور یزدان خانزادہ کے بھاری مکے نے کیا تھا، اور یہ کچھ ہی لمحوں میں ہوا تھا۔ زریام کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا۔ اس نے حیرت سے اپنے سامنے ایک جست میں کھڑے خود کی جانب خود آشم درندے کی مانند گھورتے یزدان خانزادہ کو دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کا دل دکھانے کی؟ کب تمہیں اتنی شے ملی کہ تم میرے دل کے ٹکڑے کا دل ریزہ ریزہ کرو؟ کیا تمہیں ذرا خوف نہ آیا، ذرا شرمندگی نہ ہوئی کہ تم میرا سامنا کیسے کرو گے؟ کس چیز نے تمہیں اتنا بے خوف کر دیا کہ تم نے میری بیٹی کے معصوم دل کو تکلیف پہنچائی؟ کیا تمہیں یہ ہمت عفاف کی اصل پہچان نہیں دی؟ کیا تم یہ بھول گئے تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ہمیشہ یزدان خانزادہ کی بیٹی رہے گی؟ یزدان زریام کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے دبا دبا سا گرایا، جبکہ زریام بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح نگاہیں جھکائے پشت پر ہاتھ باندھے نظریں جھکائے شرمندہ سا کھڑا تھا۔ بڑے بابا، میں جسٹ شٹ اپ، خبردار ایک لفظ ہی بولا۔ اگر میری عفاف تمہیں بحیثیت بیوی کے طور پر قبول نہیں تھی تو ڈنکے کی چوٹ پر انکار کرتے، مرد بنتے۔ بعد میں مجنوں کی طرح رویہ رکھنے کا میں کیا مطلب سمجھوں زریام خانزادہ؟ کہ سردار زریام خانزادہ اس قدر کمزور ہے کہ خود سے نازک سمت پر چیخے گا، چلائے گا، اپنا غصہ نکالے گا، تو پھر لعنت ہے تمہارے مرد ہونے پر۔ زریام کی بات کاٹتے یزدان خانزادہ نے شہادت کی انگلی کو
زریام کے سینے پر سختی سے ٹھوکتے تلخی سے کہا، میں شرمندہ ہوں بڑے بابا اپنے رویے پر، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں مانتا ہوں۔ زریام نے لب کچلتے ندامت سے اعتراف کیا تھا، کل رات تک خود کے رویے کو دیا ہر جواز رد ہوا تھا۔ اس وقت وہ اپنے بڑے بابا جان کے سامنے نہیں کھڑا تھا، بلکہ سردار یزدان خانزادہ کے سامنے کھڑا تھا، جس کی بیٹی زریام خانزادہ کے نکاح میں تھی۔ شرمندہ، تمہارا شرمندہ ہونا میری بیٹی کے قیمتی آنسوؤں کو واپس کر سکتا ہے، جو تمہارے رویے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے بہے، یا اس کا ریزہ رضا ہوا دل جوڑ سکتا ہے۔ اس نے میری عزت کی خاطر تم سے نکاح کی حامی بھری تھی، میں اس بات کے سخت خلاف تھا، اور پھر کیا ہوا؟ تم نے وہی کیا جس سے میرا دل ڈر رہا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ تم اپنی جذباتی طبیعت اور غصے میں کہیں میری عفاف کو ہرٹ نہ کر دو، اور تم نے یہی کیا۔ بتاؤ اب میں تمہیں کیا سزا دوں؟ بولا تھا نا میں نے، اگر بات عفاف پر آئے گی تو تم یزدان خانزادوں کو اپنے مخالف پاؤ گے، بولو۔ یزدان نے تیز سے گھراتے ہوئے زریام کے گریبان کو پکڑ کر سختی سے جھنجھوڑا تھا، مگر زریام کو خاموشی سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ نظریں جھکائے دیکھتے، ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑتے، پیچھے قدم لیتے، سر جھٹکتے، واپس اپنے قدم راکنگ چیئر کی جانب بڑھتے اس پہ بیٹھ چکا تھا۔ دل تو اس کا زریام کا حشر بگاڑنے کا کر رہا تھا، مگر زریام کے چہرے پر ندامت اور شرمندگی کے تاثرات دیکھتے وہ خاموش ہو گیا تھا، جس پر زریام نے پیچھے مڑ کر کھلے دروازے کو دیکھا۔ اگر کوئی ملازم سردار زریام خانزادہ کو اس قدر ذلیل ہوتے دیکھ لیتا تو بھلا زریام کی کیا عزت رہ جاتی؟ روئی تو وہ آپ کی وجہ سے بھی ہے، آپ نے بھی کوئی کم ناانصافی نہیں کی۔ زریام نے آنکھیں گھماتے جیسے حساب بے باک کیا، جبکہ زریام کی بات پر یزدان نے ترچھی نظروں سے اس چیڑی چیز کو دیکھا۔ مجال ہے جو اپنے آپ کو غلط کہہ دے۔ پورا بنا بنایا غازیان خانزادہ تھا، ضدی اور خودسر۔ یزدان نے سر جھٹکا۔ یہ میرا اور میری بیٹی کا معاملہ ہے، اور میں یا میری بیٹی کسی تیسرے شخص کو بیچ میں بولنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یزدان نے دو ٹوک لہجے میں کہتے زریام کی بولتی بند کروائی، جس پر زریام نے ناراضگی سے یزدان کی جانب دیکھا۔ تو یہ بات تو آپ پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ آپ کو بھی کوئی حق نہیں میری اور میری بیوی کے بیچ میں بولنے کا۔ زریام نے یزدان کو اس کی بات کندھے اچکا کر واپس لوٹائی۔ یزدان کا مارا گیا مکہ جاندار تھا، اسے اپنا جبڑا ہلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف زریام کی بات اور لہجے پر یزدان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس جھیٹ شخص کو گھورا۔ ایک اور مکہ کھانا ہے؟ یقین جانو اب کے ناک پھوڑوں گا تمہاری، ڈھیٹ باپ کی ڈھیٹ اولاد۔ تمہارے خود سر اور ڈھیٹ باپ کو بھی ایسے ہی ٹھیک کیا تھا میں نے، یزدان نے آستین چڑھاتے سوالیہ نظروں سے پوچھا، جس پر زریام نے دانت کچکچائے۔ اس وقت یزدان واقعی اسے اپنا سسر محسوس ہوا تھا، وہ بھی جلاد قسم کا۔ اور بیوی بھی خوب کہا، شرم نہیں آئی ذرا سی بھی؟ یزدان نے دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ بناتے، کچھ توقف لیتے، شرم دلانے والے انداز میں زریام کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ منہ بناتے سبز آنکھوں کو پھیر چکا تھا، یہ بات تم تب کہنا جب میری بیٹی تمہیں معاف کرے، آئے بڑے میری بیوی کہہ کر حق جتانے والے۔
2 ہفتوں پہلے تک ناکام عاشق کی طرح ڈیرے پر پڑے تھے۔ یزدان نے اب کی اپنی بات کو مکمل کرتے مذاق اڑاتے لہجے میں کہا، جس پر ذریعام نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچتے یزدان کے طنز کو نظر انداز کیا۔ مطلب یہ سب آپ کا اور آپ کی چہیتی کا پلان تھا؟ یہ سب ڈرامہ تھا نا؟ اور آپ نے ہی اس کو غائب کیا ہے۔ ذریعام نے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے، جس پر یزدان لاپرواہی سے کندھے اچکا گیا۔ تم جاؤ، پہلے اپنی ناکام محبت پر بیٹھ کر تسلی سے رو لو، پھر اگر کچھ دماغ کام کرنے لگے تو آس پاس نظریں دوڑانا، تاکہ پتہ چل سکے کہ ہاں تم واقعی قابل سردار ہو۔ ورنہ سچ بتاؤں، مجھے تو افسوس ہی ہوتا ہے تمہیں سردار بنانے والے فیصلے پر۔ نہ جانے کس بے وقوف نے مجھے تمہیں سردار بنانے کا مشورہ دیا تھا۔ یزدان نے تو آج جیسے ذریعام خانزادوں کو ذلیل کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، جبکہ ذریعام اب کے تپ اٹھا تھا۔ بڑے بابا، اب آپ پرسنل ہو رہے ہیں، ذریعام نے چڑھتے ہوئے کہا۔ یہ حق بھی صرف یزدان کو ہی حاصل تھا کہ وہ دل کھول کر ذریعام کو ذلیل کر سکتا تھا، جو بہت ہی کم کرتا تھا، مگر جب کرتا تھا ذریعام کے 14 طباق روشن کرتے اسے منہ چھپانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اپنے باپ کی طرح جذباتی ہو، ہوش کے ناخن لو، دشمن حلق تک آ چکا ہے اور تمہیں مجنوں بننے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ دماغ کھولو اپنا سردار ذریعام خانزادہ، ورنہ کچھ نہیں رہے گا ہاتھ میں۔ اپنے باپ کی طرح جذباتی فیصلے مت لیا کرو۔ 9 سال تک اس عقل کے اندھے شخص نے نقصان اٹھایا تھا، اور آخر میں کیا ہاتھ آیا؟ پچھتاوا۔ وہ تو تمہاری ماں معصوم تھی، جو اس 2 نمبر شخص کی باتوں میں آ کر اسے آسانی سے معاف کر بیٹھی۔ مگر میری عفاف ہرگز پرورش نہیں ہے۔ تم سے ناگن ڈانس کرواتے ناک نہ رگڑوائی تو میرا نام بدل دینا۔ یزدان نے ذریعام کی آنکھوں میں دیکھتے اسے حقیقت سے روشناس کرواتے کچھ عقل تھی، جس پر ذریعام نے جھرجھری لی۔ ہاں، دیکھ لوں گا آپ کی بیٹی کو بھی۔ ذریعام چڑھتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کرنے کے ارادے سے ابھی مڑا ہی تھا کہ یزدان کی بات پر اس کی آنکھوں میں لہو اترا تھا۔ پورے وجود کی رگیں بری طرح تنی تھی، وار کاری تھا اور غیرت پر ہوا تھا۔ ذریعام کا دل کیا سب تہس نہس کر دے۔ کیا وہ اتنا نیچ لگتا تھا یزدان خانزادہ کو؟ ذریعام کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ اپنی یہ خوش شکل لے کر میری بیٹی کے پاس تب جانا جب آئلین خانزادہ کی محبت کا بخار اتر جائے۔ میری بیٹی گئی گزری نہیں ہے جو ایک ناکام عاشق کے ساتھ زندگی گزارے۔ اگر میں نے بابا جان اور عفاف کے فیصلے پر خاموشی اختیار کر لی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ساری زندگی خاموش رہوں گا۔ میری عفاف کے لیے رشتے بہت ہیں، جس پر ہاتھ رکھوں گا وہ میری عفاف سے نکاح۔ بڑے بابا، اب آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ مت بھولیں کہ آپ سردار ذریعام خانزادہ کے نکاح میں موجود عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور سردار ذریعام خانزادہ اتنا بے غیرت نہیں ہے کہ اپنی عورت کو کسی اور کے حوالے خاموشی سے کر دے۔ یہ بات آپ نے پہلی اور آخری بار کی ہے۔ وہ میری عزت ہے، میری بیوی۔ میں مانتا ہوں میرا رویہ غلط تھا، بلکہ مان لیا میں نے گناہ کیا ہے، مگر میں اس سزا کا حقدار نہیں ہوں۔ آپ نے جو کیا وہ کیا، مگر اب یہ آپ کی بھول ہے کہ میں عفاف ذریعام خانزادہ سے دستبردار ہوں گا۔ وہ اپنی آخری سانسوں تک صرف میری ہی رہے گی، چاہے میں حیات رہوں یا نہیں۔ اور جہاں تک بات رہی آئلین خانزادہ سے محبت کی، وہ تو کب سے میرے دل میں مندمل ہو چکی ہے، اور میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں
کہ اپنی محرم کی آغوش میں ایک نامحرم کو ڈھونڈوں۔ زریام نے ایک جھٹکے سے واپس یزدان کی جانب مڑتے یزدان کی بات کاٹتے جنونیت بھرے لہجے میں سرد تاثرات کے ساتھ گرراتے ہوئے کچھ توقف لیا۔ یزدان کا ایک ایک لفظ اسے اپنے وجود پر کوڑے کی مانند پڑتا محسوس ہوا تھا، جبکہ یزدان جس نے زریام کی شروع کی بات پر پرسکون ہوتے آنکھیں موندی تھیں، زریام کے آخر کے لفظوں پر اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ اور بے فکر رہیں، عفاف یزدان خانزادہ کو پورے رسم و رواج کے ساتھ پوری دل رضامندی کے ساتھ اپنی بیوی بناؤں گا، اور اس سب میں آئلین خانزادہ کا وجود دور دور تک نہیں ہوگا۔ اب کے زریام کے لہجے میں جنونیت کے ساتھ ساتھ ایک عزم بھی تھا، جبکہ وہ اپنی بات مکمل کرتے آخری سرخ ہوتی صف نگاہ خود کی جانب سرخ ہوتے چہرے اور گھورتی نظروں سے دیکھتے یزدان خانزادہ پر ڈالے لبوں پر دل فریب آگ لگاتی مسکراہٹ سجائے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ یزدان نے سر جھٹکتے کرسی کی پشت سے سر ٹھکایا۔ سوچوں کا محور عفاف کی جانب تھا۔ وہ زریام سے اس طرح کے ہی ری ایکشن کی امید رکھتا تھا۔ اگر زریام خاموشی سے چلا جاتا تو یزدان اپنے کہے پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عفاف کے معاملے میں وہ کسی بھی قسم کی کوتاہی کرنے کا متحمل نہیں تھا، مگر اب اسے یقین تھا کہ عفاف کے لیے زریام خانزادہ سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ یزدان خانزادہ کے بعد کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یزدان کے لبوں پر اب کے دل فریب سی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ دشمن کو لگ رہا تھا کہ وہ یزدان خانزادہ سے 4 قدم آگے ہیں، مگر حقیقت میں اب کے بساط یزدان خانزادہ نے بچھائی تھی۔ ہر مہرہ یزدان خانزادہ چل چکا تھا، مگر اس بساط میں ہر کردار اپنے آپ میں تباہی تھا، جس کا ادراک دشمنوں کو وقت گزرنے کے بعد ہونا تھا۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر بیک گراؤنڈ میں کچھ شور آ رہا ہے تو اس کے لیے معذرت۔ ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور جن ریڈرز نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہوا کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔